میرے بھائیو حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو روزے ہیں، یہ جو عبادات ہیں، یہ جو نمازیں ہیں، یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ سارے کے سارے جو اللہ نے ہمارے پر فرض کیے ہیں، یہ آپ کو دعوت فکر کیا دیتے ہیں؟ حقیقت بات یہ دعوت فکر یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے بلا سبب پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا آپ نے گمان کیا کہ آپ کو اور مجھے بلا سبب پیدا کر دیا گیا ہے؟ اور یہ جو تخلیق ہے، آپ کی اور میری تخلیق کا کوئی مقصد یا کوئی غرض و غایت نہیں تھی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کہتا ہے میں نے آپ کو ہی نہیں، موت اور حیات کے اس سارے سسٹم کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دیکھ لوں آپ میں سے بہتر عمل کرنے والا کون سا ہے۔ بنیادی طور پہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ آدم کو پیدا کیا بغیر کسی عمل کے، کہاں پہ داخل فرمایا؟ جنت میں داخل فرمایا۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنا نہیں چاہتا، اسی لیے یہ کتاب ہدایت نازل فرما دی۔ اور صرف یہ نازل فرمائی نہیں، اگر آپ غور کریں تو 1,00,000 سے زیادہ پیغمبروں کا ایک سلسلہ اللہ نے اس دنیا پہ بھیجا جو ایک ہی دعوت دے رہے ہیں، سارے کے سارے پیغمبر، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہر پیغمبر یہی دعوت لے کے آیا کہ اس دنیا میں عمل کر لو، آپ نے ایک رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ نے اس کلام حمید میں، یہ موضوع بڑا طویل ہے لیکن سمیٹ کے آپ کے سامنے رکھنا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو کوئی یہ سمجھتا ہے اس نے مر کے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اس نے نیک عمل کرنے ہی کرنے، اس کے اوپر یہ پابندی ہے۔ اگر کسی بندے کا یہ خیال، یہ وہم اور کسی سوچ کے اندر کوئی بات یہ ہے کہ میں نے رب کے سامنے پیش نہیں ہونا، جو مرضی کرتا رہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جس کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اس کے لیے ایک راہ ہدایت اور ایک متعین راستہ، ایک صراط مستقیم کا تعین اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ یہ مشین اللہ کی بنائی ہوئی، یہ مخلوق اللہ کا بنایا ہوا، سارے کا سارا سسٹم اللہ کا بنایا ہوا، اس کے اندر جو سسٹم چل رہے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے، اس کو، ان سارے سسٹمز کو کیسے چلانا ہے بہتری سے؟ اس قرآن کے ذریعے، اس راہ ہدایت کے ذریعے، اس صراط مستقیم کے ذریعے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری رب سے ملاقات نہیں ہونی تو پھر آپ جی چاہے جو جی چاہے کرتے پھریں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری رب سے ملاقات ہونی ہے، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ عبادات، یہ روزے، یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ علماء، یہ طالب علم آپ کو کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ آپ مسجد میں آتے ہیں تو یہ نیت بھی کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آتا ہے کیا کرنے؟ صرف قرآن پاک کی 2 آیات کو سیکھنے، اور دروس کے اندر کئی آیات بندہ سیکھ لیتا ہے۔ صرف 2 آیات کو سیکھنے کے لیے، اس کا مفہوم، اس کے معانی، اس کے مطالب کے اوپر غور کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، گویا اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 سرخ اونٹنیوں کو خرچ کر دیا۔ اور سرخ اونٹنیاں اس دور میں بھی بڑی لگژری سواری سمجھی جاتی تھی، اور آج بھی بندہ حیران رہ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کتنا معجزانہ بیان اور اعجاز ہے۔ آج بھی اگر سرخ اونٹنی کی قیمت کا اندازہ لگانا ہو تو عرب کے صحراؤں میں چلے جائیے، جو صحیح سرخ اونٹنی یا تندرست و توانا جانور ہیں، آج بھی ان کی قیمت 50 لاکھ اور 1 کروڑ کے درمیان ہے۔ صرف 2 آیتیں اللہ کے گھروں میں آئیں گے، اللہ کے گھروں میں آ کے صرف 2 آیتوں کا مفہوم، مطالب اور ترجمہ سیکھ کے چلے جائیں گے، گویا اللہ کی بارگاہ میں اگر 50 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، جتنا آپ سوچیں، یہ عمل آپ اور میں ہر روز کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ 30 دن ہم نے رمضان میں آنا ہی ہے۔ ایک تو خیر کی بات سیکھنے کی نیت کی، حج کا ثواب، 1-2 آیات سیکھنے کی نیت کر لی تو 10 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ کے درمیان انفاق فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا۔ یہ اعمال ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آپ نے یہ گمان کیا آپ کو بلا سبب پیدا کیا گیا۔ اور یہ جو دنیا بعد لوگوں کا خیال ہے
ایتھیزم کے جو اللہ معاف کرے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں الحاد کے، وہ سمجھتے ہیں بس یہ کھیل کود ہے، یہ نیچر ہی ہے، یہ دہر ہی ہے، یہ زمانہ ہی ہے، زندگی موت بھی زمانے نے دی ہے، زندگی بھی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کہہ رہا ہے موت اور زندگی میں نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ موت اور زندگی جیسا میریکل اور معجزہ بھی بس زمانے کی حوادث کی وجہ سے ہے، زمانے نے زندگی دی تھی اور زمانہ ہی موت دے دے گا۔ اگر ان کے مقدمے کے اوپر غور کیا جائے کہ دنیا کھیل تماشا، تو اللہ نے اس کا جواب بھی قرآن پاک میں دے دیا۔ اگر ہم نے یہ دنیا کو کھیل کود اور تماشے کے لیے پیدا کیا ہوتا مجھے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ کا کھیل کود اتنا حقیر نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی چیز کا کھیل کود اختیار کرتے، لیکن اللہ کی شیان شان نہیں ہے۔ اور اس بات کو رسول اللہ کی تو متعدد احادیث ہے پوری کی پوری جو اس اینگل کو سمجھاتی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں دنیا اللہ نے بے سبب پیدا کی ہے اور دنیا کھیل کود ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت کیا؟ صحیح حدیث ہے، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت ہوتی، یہ آپ کے اور میرے اوپر اللہ کا احسان ہے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جانچنے کے لیے دنیا پیدا کی ہے، میرے اور آپ کے عمل، ورنہ پوری کی پوری دنیا اللہ کی نظر میں اتنی حقیر ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ کی نظر میں تو کسی کافر کو اللہ ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، مچھر کے پر کے برابر بھی اہم ہوتی اللہ کی نظر میں یہ دنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردہ بکری کے اوپر لے کے صحابہ کو جا رہے ہیں، تم میں سے کون ہے اس کو 1 درہم میں خریدے گا؟ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں، مردہ بکری بدبودار جس کا چمڑا بھی گل سڑ گیا، جو اتار کے چمڑا بھی کام نہیں آنا، ہم میں سے کون خریدے گا؟ کوئی نہیں خریدے گا۔ تمہاری نظر میں یہ مردہ بکری کی ویلیو 1 درہم کی بھی نہیں، 1 درہم کی بھی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے رب کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس مردہ بکری سے بھی کم تر ہے۔ میں نے اور آپ نے اللہ رب العزت کے اتنے بے پایاں احسانات کو کیا سمجھا؟ اللہ رب العزت نے اگر یہ دنیا بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی مقصد کے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہوتا، تو آپ صرف ایک چیز کے اوپر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اعمال کی ریکارڈنگ کا کتنا عمدہ سسٹم بنایا۔ یہ بھی ایک طویل باب ہے کہ اللہ رب العزت 1 سیکنڈ کے 1000ویں، اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی اللہ رب العزت کی توجہ اگر اپنی مخلوقات سے ہٹ جائے تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایکسس کے اوپر اور ایسے سسٹم کے اوپر ان کو پیدا کیا کہ مخلوقات میں سے کوئی ایک مخلوق 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی اللہ کی توجہ سے اوجل ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، بیڑا غرق ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو بھی یہ بات سکھائی ہے اور سمجھائی ہے، اور بعض روایات کے اندر حضرت موسیٰ کا یہ ذکر بھی موجود ہے۔ بات کسی دوسری طرف چلی جائے گی کہ حضرت موسیٰ کو کہا کھڑے ہو جاؤ، پانی کی 2 بوتلیں لے کے، شیشے کے 2 جگ لے کے، اور کھڑے رہو کھڑے رہو۔ حضرت موسیٰ کھڑے رہے، بالآخر مخلوق ہے، انسان ہے، نیند آئی، دونوں دھڑام سے گرے اور ٹوٹ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا اگر تمہارے رب کو اونگ آ جائے تو بتاؤ مخلوقات کا کیا بنے گا؟ تمہیں اونگ آئی، تمہارے ہاتھ میں 2 جگ تھے، ٹوٹ گئے۔ یہ ایک ڈیفرنٹ اینگل ہے، لیکن اللہ رب العزت نے صرف میرے اور آپ کے اعمال کی ریکارڈنگ کا ایک بندے کی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم پیدا کیا۔ ویسے تو میڈیکل کے جو ڈاکٹر ہیں وہ جتنی اچھی طرح اور جو اسٹرانومی کے ماہر ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی مخلوقات کا تجزیہ کر سکتے ہیں، شاید عام لوگ نہ کر سکیں۔ میڈیکل فیلڈ کے جو ڈاکٹر ہیں ان سے پوچھئے برین کیا کرتا ہے، ان سے پوچھئے ہارٹ کا کیا فنکشن ہے، ان سے پوچھئے آنکھیں کیا ہیں، ان سے پوچھئے کڈنی کیا ہے۔ ایک عضو اللہ تعالیٰ نے ایک پورے سسٹم کے تحت، اور ایک انسان کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اگر انسان وہ نعمتیں گننا شروع کر دے تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ میں اور آپ اتنے غافل ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سارے سسٹم، یہ سارے کے سارے نظام، یہ زمین و آسمان، یہ فرشتوں کا سارے کا سارا ماحول، ایک انسان کے آگے پیچھے فرشتوں کا سسٹم اللہ نے ویسے ہی بنایا ہوا۔
ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں نکلتا جس کو ریکارڈ کرنے والے فرشتے ریکارڈ نہیں کر لیتے۔ اور یہ تو وہ الفاظ ہیں جو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ایک تسبیح ہے، اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے، بلا وجہ پیدا کیا، وہ ریکارڈ کرتے ہیں کہ ایک لفظ کو، تاکہ، اور اس کی ریکارڈنگ کے اگر صرف تسبیح کی بات کریں نا، ایک تو فرشتے نے ریکارڈ کی، پھر یہ تسبیحات عرش کے ارد گرد چکر کاٹتی ہیں، شہد کی مکھیوں جیسی ان کی بمبلاہٹ ہے۔ اور اسرائیلی روایت ایک ذہن میں آ گئی، آپ حیران رہ جائیں گے، صرف تسبیح کے حوالے سے بات آئی ہے تو دماغ میں آ گئی۔ حضرت سلیمان اپنے تخت کے اوپر جا رہے تھے اور ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کیا گیا تھا، ان کے ساتھ جنات بھی بیٹھے ہوئے تھے اور تخت کے اوپر اڑتے پھر رہے تھے۔ نیچے سے بنی اسرائیل کے ایک عابد نے کہا، سلیمان، اللہ نے تجھے بہت بڑی بادشاہی عطا کی ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جنات کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان نے جو جواب دیا تھا، کاش ہمیں سمجھ آ جائے۔ حضرت سلیمان نے کہا، میری ساری بادشاہت ایک تسبیح سے بھی زیادہ حقیر ہے، جو تم اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہو، سبحان اللہ، اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، کیونکہ یہ بادشاہت ختم ہونے والی ہے اور تسبیح نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔